واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 101 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے لائک اور کمنٹ کے حقدار ہیں تو آپ ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ ہمارے 1000 سبسکرائبر جلد از جلد مکمل ہوں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں دلچسپ واقعے کی جانب۔ تھوڑے ہی عرصے سے ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ مصر کے جنوب مغربی علاقے سے فوج کے لیے بھرتی نہیں مل رہی۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہاں کے لوگ فوج کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ معلوم کرایا ہے کہ باعث کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ میرے 2 مخبر اس علاقے میں قتل ہو چکے ہیں۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، وہاں سے خبر لینا آسان نہیں، تاہم میں نے نئے مخبر بھیج دیے ہیں، میں اپنے ذرائع سے معلوم کر رہا ہوں۔ غیاث بلبیس نے کہا، مجھے شک ہے کہ اس وسیع علاقے کے لوگ نئے وہم میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ علاقہ دشوار گزار ہے، لوگ سخت جان ہیں لیکن عقیدوں کے ڈھیلے اور توہمات پرست ہیں۔ توہم پرستی بہت بڑی لعنت ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، اس علاقے پر نظر رکھو اور وہاں کے لوگوں کو توہمات سے بچاؤ۔ 3-4 روز بعد کرک کے قلعے میں بھی ایک اجلاس منعقد ہوا۔ وہ صلیبی حکمرانوں اور فوج کے اعلیٰ کمانڈروں کا اجلاس تھا۔ ناظرین، انہیں یہ تو معلوم تھا کہ صلاح الدین ایوبی فلسطین کا ایک قلعہ شوبک لے چکا ہے اور اب کرک پر حملہ کرے گا۔ انہیں اس احساس نے پریشان کر رکھا تھا کہ اگر مسلمانوں نے کرک کو بھی شوبک کی طرح فتح کر لیا تو یروشلم کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ صلیبی جان گئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سنبھل کر آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ ایک جگہ لیتا ہے، فوج کی کمی نئی بھرتی سے پوری کرتا ہے، اسے پوری فوج کے ساتھ ٹریننگ دیتا ہے اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اگلی ٹکر لینے کے قابل ہو گیا ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے۔ چنانچہ وہ کرک کے دفاع کو مضبوط کر رہے تھے اور باہر آ کر لڑنے کی بھی اسکیم بنا چکے تھے، مگر اس اجلاس میں انہیں اپنی اسکیم میں رد و بدل کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ان کے انٹیلیجنس کے سربراہ ہرمن نے انہیں سلطان ایوبی اور اس کی فوج اور مصر کے تازہ حالات کے متعلق انقلابی خبریں دے دی تھیں۔ صلیبی جاسوسوں نے بہت ہی تھوڑے وقت میں کرک میں یہ اطلاع پہنچا دی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس فوج کو قاہرہ لے گیا ہے جو اس محاذ پر لڑی اور شوبک کا قلعہ لیا تھا، اور قاہرہ میں جو فوج ہے اسے عجلت میں محاذ پر بھیج دیا گیا ہے، اور نور الدین زنگی اپنی بہترین فوج کی کمک اس محاذ پر بھیج دی ہے، اور سلطان ایوبی کا بھائی تقی الدین دمشق سے قاہرہ پہنچ گیا ہے جہاں وہ سلطان ایوبی کا قائم مقام ہوگا، اور سلطان ایوبی قاہرہ چلا گیا ہے جہاں وہ سازشیوں کو سزائے موت دے کر محاذ کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ صلیبیوں کے لیے یہ خبر اچھی نہ تھی کہ قاہرہ کا نائب ناظم مصلح الدین بھی پکڑا گیا اور غداری کے جرم میں مارا گیا ہے۔ مصلح الدین صلیبیوں کا کارآمد اور اہم ایجنٹ تھا۔ صلیبی نظام جاسوسی کا سربراہ ہرمن اجلاس کو ان تبدیلیوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا، مصلح الدین کے مارے جانے سے ہمیں نقصان تو ہوا ہے لیکن تقی الدین کا تقرر ہمارے لیے امید افزا ہے۔ وہ بے شک صلاح الدین ایوبی کا بھائی ہے لیکن وہ سلطان ایوبی نہیں ہے۔ میرے تخریب کار جاسوس اسے چکر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بھی امید افزا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان قاہرہ سے غیر حاضر ہیں۔ میں حیران ہوں کہ تمہارے حشیشین کیا کر رہے ہیں؟ ریمانڈ نے پوچھا، کیا وہ دوہرا کھیل تو نہیں کھیل رہے؟ کمبخت، ابھی تک صلاح الدین ایوبی کو قتل نہیں کر سکے، ہم بہت رقم ضائع کر چکے ہیں، رقم ضائع نہیں ہو رہی۔ ہرمن نے کہا، مجھے امید ہے کہ صلاح الدین ایوبی محاذ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کے ساتھ 24 باڈی گارڈ قاہرہ گئے ہیں، ان میں 4 حشیشین ہیں، ان کے لیے موقع آ گیا ہے۔ میں نے انتظام کر دیا ہے، وہ صلاح الدین کو راستے میں قتل کر دیں گے۔ ہمیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ فلپ آگسٹن نے کہا، یہ فرض کر کے سوچو کہ صلاح الدین ایوبی قتل نہیں ہو سکا اور وہ زندہ
زندہ سلامت محاذ پر موجود ہے۔ اس کے پاس اب تازہ دم فوج ہے، اس نے نئی بھرتی کو ٹریننگ دے لی ہے اور اسے نور الدین زنگی کی کمک مل گئی ہے۔ اس نے شوبک جیسا مضبوط اڈا بھی حاصل کر لیا ہے، لہٰذا اب اس کی رسد قاہرہ سے نہیں آئے گی۔ شوبک میں اس نے بے شمار رسد جمع کر لی ہے۔ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں اسے موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ کرک کا محاصرہ کر لے اور ہم محاصرے میں لڑے۔ اب ہم محاصرے تک نوبت نہیں آنے دیں گے۔ ایک اور صلیبی حکمران نے کہا، ہم باہر لڑیں گے اور اس انداز سے لڑیں گے کہ شوبک کا محاصرہ کر لیں گے۔ صلاح الدین ایوبی لومڑی ہے، فلپ آگسٹن نے کہا، اسے صحرا میں شکست دینا آسان نہیں۔ وہ ہمیں شوبک کے محاصرے کی اجازت دے دے گا مگر ہمارا محاصرہ کر لے گا۔ میں اس کی چالیں سمجھ چکا ہوں۔ اگر تم اسے آمنے سامنے لا کر لڑا سکتے ہو تو تمہیں فتح کی ضمانت میں دے سکتا ہوں، مگر تم اسے سامنے نہیں لا سکو گے۔ ناظرین، بہت دیر کے بحث و مباحثے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نصف فوج کو قلعے سے باہر بھیج دیا جائے اور سلطان ایوبی کی فوج کے قریب خیمہ زن کر دیا جائے اور اس کی فوج کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھی جائے۔ اس اسکیم میں باہر لڑنے والی فوج کی تعداد کے متعلق فیصلہ کیا گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج سے 3 گنا نہ ہو تو دگنی ضرور ہو۔ عقب سے حملے کے لیے الگ فوج مقرر کی گئی اور پلان میں یہ بھی شامل کیا گیا کہ مسلمان فوج کی کمک اور رسد شوبک سے آئے گی، لہٰذا شوبک اور مسلمان کے درمیانی فاصلے کو چھاپا ماروں کی زد میں رکھنے کا انتظام کیا جائے۔ فوجی کمانڈروں نے کہا کہ سامنے اتنی زیادہ قوت سے حملہ کیا جائے کہ صلاح الدین ایوبی جم کر لڑنے پر مجبور ہو جائے۔ صلیبیوں کو دراصل اپنی بختر فوج پر بھروسہ تھا۔ بختر یعنی لوہے کے لباس پہننے والی فوج۔ ان کی بیشتر فوج زرہ پوش تھی، سروں پر آہنی خود تھے، پیشانیوں سے ناک اور منہ تک چہرے آہنی خودوں کے مضبوط نقابوں میں ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے اونٹوں کو بھی زرہ پوش کر لیا تھا۔ اونٹوں کے سروں پر آہنی غلاف چڑھا دیے گئے تھے اور پہلوؤں کے ساتھ لوہے کی پتریاں لٹکتی تھیں جو تیروں کو روک لیتی تھیں۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ بہتر قسم کے گھوڑے حاصل کر سکیں۔ یورپی ممالک سے لائے ہوئے گھوڑے صحرا میں جلدی تھک جاتے اور پیاس سے بے حال ہو جاتے تھے۔ صلیبیوں نے عربی علاقوں سے گھوڑے خریدے تھے مگر ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے قافلوں سے گھوڑے چھیننے شروع کر دیے تھے۔ گھوڑے چرائے بھی تھے۔ سلطان ایوبی کے گھوڑے بہتر تھے۔ عربی نسل کے یہ صحرائی گھوڑے پیاس سے بے نیاز میلوں میل بھاگ سکتے تھے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 102 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔